اچھا، اگلا سوال یہ جی کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے، اور کیا کسی بزرگ کے لیے بھی اعلیٰ ترین مقام کی دعا کی جا سکتی ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے؟ ہاں جی، مقام محمود جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جنت میں ایک سب سے اونچا مقام ہے، وہ مقام ہے الوسیلہ. یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے چیز. مقام محمود کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا قیامت کے دن کہ ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ حمد کریں گے کہ یار یہ کتنی اونچی ہستی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفاعت، اللہ نے اذن تو اللہ نے دینا ہے اور اللہ نے ہی ڈکلیئر کرنا کس کی شفاعت کرنی ہے، لیکن مہمان خصوصی آن دا ڈے آف ججمنٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. ہر ایک ان کی تعریف کرے گا. یہ مقام محمود ہے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں اس کے کچھ حصہ ہے، کچھ مسلم کے اندر ہے، جو اذان کا جواب دے یعنی وہی الفاظ ریپیٹ کرے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، یا انہی الفاظ کو ریپیٹ کر لے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اس کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. مقام محمود کی ہم اس میں دعا کرتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بخاری میں اتنا ہی ہے، اور سنن کبری البیہقی میں آگے الفاظ ہیں انک لا تخلف المیعاد. باقی جو الفاظ ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں. مقام محمود وہ مقام ہے، اور پھر الوسیلہ بھی ہے. الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ایک شخص کو دے گا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں گا. یہ آپ نے عاجزی کے طور پہ بات کی ہے، ورنہ ڈیفینیٹلی آپ ہی ہیں. اچھا، اس میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مقام وسیلہ اور مقام محمود قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ملنا ہے، پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہماری دعا کی نہ کی برابر ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کے لیے مانگے، چاہے کسی ایسی چیز کے لیے مانگے جو اس نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. جیسا کہ درود شریف ہے، اللہ کا درود بھیجنا ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ کتنا زبردست، یعنی تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی محبوب رکھتا ہے، اور اس کو بغیر ریزیمبلنس کے دنیا میں بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے کمپیئر نہ کیجیے گا. یعنی اگر کسی شخص نے آپ سے بھیک مانگنی ہے نا، تو آپ کو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچے دی خیر ہوئے، آپ کے بچے جیتے رہے، ٹھیک ہے. وہ بچوں کو دعا دیتا ہے کیونکہ تاکہ آپ کے دل میں خوشی آئے اس کے لیے. اللہ کو بھی یہ نرمی اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر کرے کہ اس کے ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہو کہ اے اللہ تو اپنے نبی کو یہ شان عطا فرما، حالانکہ پہلے دے چکا ہے. اور اس حدیث کو میں نے یعنی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول حاصل کرنے کا نسخہ. اذان کا جواب اور درود شریف اور الوسیلہ والی دعا. انہیں تو تسی یہ پوچھو گے کدی اذان کا جواب دینا تے کدی نہیں دینا، اے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں جناب. ہے سوال ٹھیک ہے، میری چھٹی اس دیکھی تسی بھائی اذان جو بھی دے. عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بتا دیا سنن کبری البیہقی سے 5088 نمبر. شیخ زبیر صاحب نے مقالات کی پہلی جلد میں صحیح کہا کہ وہ کہتے تھے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح خوارج اور خبشیہ کہیں گے، ہم ان کی اذانوں کے جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. تو بھائی اذان کسی کی بھی ہو، میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے، میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذانوں کا جواب دیں گے. اور تمام اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں، کسی ایک اذان کا بھی جواب دے لے تو وہ کافی ہے. اور یہ بھی اذان کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، یعنی مستحب اور سنت ہے. اگر کوئی نہیں بھی دیتا گناہگار نہیں. مسئلہ نمبر 50 میرا ریکارڈڈ ہے اذان کے فقہی احکام و مسائل پہ، اقامت کے اوپر بھی جانا. یہ درود اور سلام میں ایک تو یہ کہ امپورٹنس کس چیز کی زیادہ ہے، اور نماز میں جو تشہد کی حالت ہوتی ہے اس میں اگر تحیات چھوٹ جائے یا درود چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. شاہ جی یہ سوال آپ کاش مقام محمود والے سوال کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس کا رب بھی بنتا. میرا اس وقت دل میں آیا تھا میں درود و سلام والا. درود اور سلام بیسیکلی یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا خوش و خرم. اب خوشی اور خرم یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں.
اس لیے کہ درود و اسلام یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، لیکن باریکیوں میں پڑھیں گے. ظاہر ہے درود علیحدہ سے ایک چیز ہے، سلامتی بھیجنا علیحدہ سے. درود دعائے رحمت ہے، اور دعائے رحمت جب کس کے لیے کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے سلامتی کی دعا ہو رہی ہے. جب اللہ کی رحمت ہوگی سلامتی میں آ جائے گا. الفاظ دو الگ سے ہیں. یہ جو بریلویوں نے اس معاملے میں ایک ڈکوسلا مچایا ہوا، کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے. مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں تفسیر نعیمی میں لکھا ہے درود ابراہیمی ناقص ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. اور لکھا ہے کہ یہ بعض ہمارے پیر بھی دیکھا دیکھی درود ابراہیمی تعلیم کر رہے ہیں، وہابیوں کو دیکھا دیکھی، یہ تو گناہ ہے کیونکہ یہ ناقص ہے. قرآن میں حکم ہے درود اور سلام بھیجو. ان سے پوچھیں بخاری اور مسلم دونوں کھول کے دیکھیں کہ درود اور سلام بھیجو اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 4797 اور مسلم میں ہے 908. ابھی تو میں جوان ہوں، میں نے اتنی دور سے پڑھ لیا، یہ میرے وہ گرین کارڈ کے اوپر سے میں نے پڑھا ہے. یہ شان نزول ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب نازل ہوئی، صحابہ نے کہا ہم نے سلام تو سیکھ لیا، ہمیں درود سکھائیں. تو درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. سلام کیا ہے؟ وہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح مسلم حدیث ہے جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھے اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، 10 گناہ اس کے معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کرے گا. اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. درود الگ سے ایک عبادت ہے، سلام ایک الگ سے عبادت ہے. درود کی وجہ سے سلام ناقص نہیں ہوتا، سلام کی وجہ سے درود ناقص نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 56 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. درود و اسلام ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ورڈ ہیں، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. نماز کے تشہد میں ہمارے نزدیک تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف مضبوط ہے کہ جو نماز میں درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے. درود شریف کم از کم اتنا پڑھنا کہ جس پہ درود کا لفظ بولا جائے. جیسے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، بڑا مختصر درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا زید ابن خارجہ کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ اگر کوئی یہ پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. بعض اوقات آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اقامت شروع ہو گئی، یا زور کی سنتیں پڑھ رہے ہیں اقامت شروع ہوگی، تو تشہد پڑھ کے فوراً پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نماز ہو جائے گی. انفی تو کہتے ہیں جی اتنا بھی ضرورت نہیں ہے، تشہد کے بعد ویسے ہی نماز ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا یاد کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لکھتے ہیں بہتر ہے آپ اتنا کہہ لیں، اندروں ڈر لگے نا انہوں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اسی. تو درود شریف پڑھنا ضروری ہے نماز کے اندر بھی، اور شاہ جی جنازے کے اندر بھی دوسرے تکبیر کے بعد، اور نماز وطر میں بھی. ہم نماز وطر میں بھی دعائے قنوت کے بعد درود شریف کے قائل ہیں کہ وہ پڑھنا ہوگا، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھنا ہوگا، مسجد سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا ہوگا. یہ وہ مواقع ہیں، میں نے یہ سارے مواقع مسئلہ نمبر 56 میں 2 گھنٹے کا لیکچر دیا. اور یہ جمعے کے خطبہ جیسے انفی حضرات دیتے ہیں وہ غالباً کہتے ہیں خاموشی کرو، اس میں بھی آپ قائل ہیں؟ بالکل قائل ہے. وہ خاموشی اللہ دے بندے ہو، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی اونچی نہ کریں کہ ڈسٹربنس ہو جائے. باقی نبی علیہ السلام کا جتنی دفعہ نام آئے گا تو آپ درود شریف پڑھیں گے، اسے کون سا مسئلہ ہوگا، آپ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام قرات کے دوران آیات پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف موجود ہے. اس میں بھی بہتر ہے کہ آپ اس وقت نہ پڑھیں تاکہ نماز کا پروٹوکول قائم رہے. لیکن خطبے کا پروٹوکول یہ والا نہیں ہے، نماز والا. اس میں صرف خاموشی اس اعتبار سے کہ آپ اتنا اونچا نہ بولیں کہ امام کی تقریر کسی کو سمجھ نہ آئے. میں تو کہتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے جو یہ کہتا ہے کہ خطبے میں آپ درود شریف نہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اونچی آواز میں نہ پڑھیں، آہستہ سے پڑھیں. وہ تو حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامع ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ بدبختی ہے ان کی. اور یہ لوگ مطلب ان کا تو یہ حال ہے، یہ کہتے ہیں جی آپ سنتوں کی 4 رکھتے ہیں یا فرائض کی 4 رکھتے ہیں نا، ان میں دوسری رکعت میں اگر درود شریف بھول کے بھی پڑھ لینا تو سیدہ صاحب آپ پہ واجب ہو جائے گا. جبکہ ہم مسند احمد سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صرف جواز ہے کہ تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں. سنن نسائی سے مسند احمد میں ثابت ہے کہ آپ تشہد میں درود شریف دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرضوں کی بھی اور سنتوں کی بھی. یہ افضل ہے. اگر کوئی اس کے بغیر اٹھتا ہے تب بھی جائز ہے، کوئی سیدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اور پھر یہ انہوں نے دیکھے خواب گھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی امام حنیفہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعمان، یہ ابو حنیفہ کا نام تھا رحمہ اللہ تعالی، تو نے میرے پہ درود شریف پڑھنے والے پر جو ہے وہ واجب کر دیا ہے سجدہ صاحب. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس پر واجب کیا ہے جو بھول کر درود پڑھے، غافل ہو کر. اس نے بھول کے پڑھا نا، اس کو تو کھڑا ہونا تھا. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اچھا ایک گل کا جواب دے کے امام حنیفہ رحمہ اللہ منو تے خوش نہیں کر سکتے، نبی علیہ السلام کو کتوں خوش کر لیا.
اس کا میرا اگلا جواب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایسا کام جو بھول کے کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے، شاہ جی غور سے سننا ہے، ایسا کام جو بھول کے کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے، وہ اگر جان بوجھ کے کوئی کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی واجب الادا ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام واپسی میں پوچھتے کہ بھول کے تو دروشی پڑھنے والے پہ تو نے سجدہ صاحب بتایا تو جان بوجھ کے پڑھے، تو امام حنیفہ نے پھر یہ کہنا تھا نماز ہی نہیں ہوتی، تو پھر اگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کہنا سی ان کو سواب اے تھوڑا جا خواب ہونا اگے اور ایڈ کرو، کوئی چھڑولی مار کے نا کو اور ایڈ کرو انہوں اس مطلب انہیں خواب نو تھوڑا لمبا ترو کے لمبا کرو، ہوں تو اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے یہ جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے ایسا کام کرے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کے نزدیک جو دروشی پڑے گا نا جان بوجھ کے، جس طرح اہل حدیث ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی، ادھر تو ایک پاسے چپ کر دینا دوسرے پاسے نکل جاتا ہے۔ نہیں یعنی بھائی خواب ان کو آپ کی مرضی سے نہیں آتے نا، یعنی خواب ان کو آیا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے نہیں آیا؟ نہیں ہم تو یہ کہہ نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں انتہائی گستاخانہ خواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے جھوٹ نہ منسوب کریں۔ امام حنیفہ کو نہیں کہہ رہے، ان کے مقلدین کو کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کس کتاب میں لکھا کہ مجھے یہ خواب آیا۔ انہوں تو فقہ حنفی کی ساری بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، یہ فتاوی علمگیری میں، ہدایہ میں، اس کے مقدمے میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اب ہم مان لیں نہیں دیکھ سکتے یار، ہم کہتے ہیں کہ جی سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو خواب کا معاملہ تو نہیں سنے نا، اگے جناب انجینئر صاحب نے بھی اگے اپنی انجینئرنگ کی ہے نا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ ماتا کہ موسیٰ تو مجھے بیداری میں نہیں دیکھ سکتا، خواب میں تجھے زیارت کروا سکتا ہوں، میں نے امام حنیفہ کو 100 دفعہ کرانی ہے، تو پھر بھی پیغمبر ہے، میرا لاڈلا ہے، تو یہ آفر لے لے گا۔ جب بڑا پیکج آفر ہو رہا ہو اس کے بدلے چھوٹا آفر اگر آپ کو کوئی آفر کرے، اللہ تعالیٰ یہ آفر کر دے کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ تو زیارت نہیں کراؤں گا، خواب میں کرا دوں گا، تو آپ فوراً ہنس کے لیں گے۔ یہ آفر اللہ تعالیٰ نے جو امام حنیفہ کو دکھانی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آفر کیوں نہیں دی ہے کہ جی تو مجھے خواب میں دیکھ لے یار، اے آفر تو میں تیری فی الحال نہیں پوری کر سکتا، جنت ہی پہنچنے تو پہلے تو مجھے خواب ہی دیکھ لے۔ تو حضرت موسیٰ کو تو ایسی آفر نہیں دی گئی ہے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، میرا پورا اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 126C، معراج میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈنگ کروا چکا ہوں الحمدللہ۔